سامعین کرام، آج ہم سماعت کریں گے نماز تراویح کے حوالے سے۔ نماز تراویح کی کتنی رکعات ہیں اور ہمیں کتنی رکعات ادا کرنی چاہیے؟ آیا کہ نماز تراویح کی 8 رکعات ہیں یا 20 رکعات ہیں؟ آیا کہ نماز تراویح مستحب ہے یا سنت ہے؟ اس حوالے سے ہم سماعت کریں گے۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی تراویح ادا فرمائی اور اس کو خوب پسند بھی فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو ایمان اور طلب ثواب کے سبب رمضان میں قیام کرے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، فرمایا اس بندے کے گناہ وہ سارے کے سارے غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تو رمضان کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے، اور رمضان میں قیام کرنے کا کیا ثواب ہے؟ تو یہ آپ کی خدمت میں جو ابھی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ جو ایمان اور ثواب کی طلب کے سبب رمضان میں قیام کرے، رمضان میں راتوں کو قیام کرے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی صغیرہ گناہ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس اندیشے سے نماز تراویح کو ترک فرما دیا کہ کہیں امت پر جو نماز تراویح ہے یہ فرض نہ کر دی جائے۔ پھر حضور علیہ السلام آپ کا ظاہری وصال ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت شروع ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں، تو لوگ جدا جدا انداز پر نماز تراویح جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلا تو کچھ حضرات دو چار جو حضرات ہیں وہ کھڑے ہیں، ایک قرآن پڑھ رہا ہے اور پیچھے کچھ لوگ قرآن کی سماعت کر رہے ہیں، تو کہیں 2 کھڑے ہیں، کہیں 5 کھڑے ہیں، تو کہیں کوئی اکیلا نماز ادا کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مناسب خیال کیا کہ ان سب کو امام کے ساتھ جو ہے وہ جمع کر دیں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کا امام بنا دیا۔ پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو آپ خوش ہوئے اور فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھا کام ہے، یہ ایک طرح کی اچھی بدعت ہے۔ اب آ جائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تراویح پر ہمیشگی اختیار نہ فرمائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو ہمارا کتنا خیال ہے، قربان جائیے، محض اس خوف سے تراویح پر ہمیشگی نہ فرمائی کہ کہیں میری امت پر اس تراویح کو فرض نہ کر دیا جائے۔ اور اس حدیث پاک سے بعض وساوس کا بھی علاج ہو جاتا ہے، مثلا تراویح کی باقاعدہ جماعت نبی کریم علیہ السلام بھی جاری فرما سکتے تھے مگر نہ فرمائی، اور یوں اسلام میں اچھے اچھے طریقے رائج کرنے کا اپنے غلاموں کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقع فراہم کیا۔ تو بیسیکلی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو غلام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے محض اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تا قیامت ایسے اچھے اچھے کام جاری کرتے رہنے کی اپنے حیات ظاہری میں ہی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان معظم ہے کہ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، اچھا طریقہ جاری کرے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کو بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ آئے گی جس نے
اس کے جو ہے وہ طریقے کو رائج کیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اور خلفاء راشدین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مفہوم ہے کہ تم میری اور میرے خلفاء کی اتباع کو لازم پکڑو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلفاء راشدین میں سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے یہ مناسب خیال کیا کہ لوگ بکھرے بکھرے ہوئے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے اور ان کے لیے ایک امام مقرر کر دیا جائے۔ تو پھر آپ نے ابی بن کعب کی یہ ذمہ داری لگائی، تو وہاں سے نماز تراویح کو باجماعت جو ہے وہ باجماعت کے طور پر اس کو پڑھنا شروع کر دیا گیا۔ اب آ جائیے کہ تراویح آیا کہ یہ سنت ہے، موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، اور اس کی رکعات کتنی ادا کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ نماز تراویح اور قیام اللیل حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ نے اس کو نماز تراویح کو ادا فرمایا تو سب سے پہلے نماز عشاء ادا فرمائی، اس کے بعد وتر ادا فرمایا، اس کے بعد رات کے تہائی حصے میں 8 رکعات ادا فرمائی، اور وہ 8 رکعات ہے قیام اللیل۔ اس کو حضور کے زمانہ میں تو قیام اللیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بیسیکلی وہ جو 8 رکعات تھی وہ تہجد کے وقت تھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف نہ لائے، لوگ رات دیر تک انتظار کرتے رہے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائیں اور ہماری امامت فرمائیں۔ تو حضور آپ باہر تشریف نہ لائے اس لیے کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ لیکن حضور کے زمانہ کے بعد پھر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خوف سے کہ امت پر فرض نہ کر دی جائے تو آپ نے 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ قیام اللیل کو نہ رکھا، پھر لوگوں کو اختیار دے دیا، چاہیں تو رات کو قیام کریں اور دن کو روزہ رکھیں، لیکن اگر چاہیں تو رات کا قیام چھوڑ دیں اور دن کا روزہ جو ہے وہ ان کے اوپر فرض ہے۔ اگر رات کا قیام کریں گے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو وہ کچھ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق رات کو قیام کرتے تھے اور یوں وہ 8 رکعات قیام اللیل کے نام سے پڑھتے تھے، تو وہ رات کے تہائی حصے میں پڑھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ 8 رکعات نماز تراویح پڑھتے تھے۔ لیکن جب عمر فاروق اعظم کا دور آیا، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رات کے تہائی حصے میں یا رات کی دیر تک یوں وہ نماز ادا کرتے ہیں، تو آپ نے ایک مناسب خیال کیا اور ایک اچھا نظام متعارف کرایا کہ نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ 20 رکعات نماز تراویح ادا کر لی جائیں، اور ان کے لیے ایک امام مقرر فرمایا، اور یوں رات کا قیام بھی ہو جائے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور دن کو روزے بھی بآسانی سے رکھے جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر رات کو قیام کرتے ہیں تو کتنا کو قیام ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20 جو رکعات ہیں نماز تراویح وہ 1 گھنٹے میں، سوا گھنٹے میں، کہیں 50 منٹ میں، تو کہیں پر جو ہے وہ 40 منٹ میں ادا کر لی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پیاری سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اب تراویح ہر عاقل بالغ اسلامی بھائی مسلمان پر اور مسلمان بہن پر یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھی۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساءت کے مرتکب ہوئے، یعنی انہوں نے یہ برا کیا ہے، اور اگر چند افراد نے باجماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا وہ جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح و صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص تراویح ادا کرتا ہے تو اس کی نماز تراویح نہ ہوئی۔ اب آ جائیں صبح و صادق کیا ہے؟ صبح و صادق تہجد کا وقت ہے۔ صبح و صادق اس وقت تک ہے جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا،
جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے گویا کہ اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے پہلے صبح و صادق کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ والے جو ہیں، جو اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے قریب ترین ہے، جو غلامان رسول ہیں، وہ صبح و صادق کو اٹھ کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عشاء کے فرض اور وطر کے بعد بھی تراویح جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کرے، اگر آدھی رات کے بعد پڑھے تب بھی کراہت نہیں ہے۔ تراویح کی نماز اگر فوت ہو گئی، مثلا آپ نے نہ پڑھی، تو اس کی قضا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں دو دو کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کرے، تو یہ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور یاد رکھے کہ نابالغ امام کے پیچھے صرف نابالغ ہی جو ہے وہ نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں، اور بالغ کی تراویح بلکہ کوئی بھی نماز حتیٰ کہ نفل بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو یہ مختصر سا آپ کی خدمت میں نماز تراویح کے حوالے سے پیش کیا کہ نماز تراویح میں رکعتیں کتنی ہیں اور نماز تراویح کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔